ٹیچر خود قائد ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ حیدرآباد میں جب سلطنت آصفیہ تھی تو ٹیچروں کا انتخاب بڑی احتیاط کے ساتھ میں کیا جاتا تھا۔ ہر شخص کو ٹیچر نہیں بنایا جاتا تھا، اس کی قابلیت اور لیاقت کے علاوہ اس کا سماجی اور خاندانی بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد ہی مدرس کا تقرر یہاں ہوا کرتا تھا۔ یہ 17 سپٹمبر 1948 تک ہمارے علاقے میں جو اسی سے متصل اور اسی کی صوبیداری اورنگ آباد میں بھی تھی، اور ریاست ناندیڑ، پربھنی، یہ سب پر پھیلی ہوئی تھی۔ قائدانہ صلاحیت کو کیسے پروان چڑھایا جائے، اس پر میں کچھ پہلے کہوں گا تاکہ ٹاپک کا آغاز راست طور پر ہو جائے۔ اس کے بعد قائدانہ جو صلاحیتیں اور اس کے اوصاف ہوتے ہیں اس کا میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ قائدانہ صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ ہے خود احتسابی۔ خود احتسابی آدمی کے اندر قائدانہ صلاحیت پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب آدمی خود اپنا احتساب کرتا ہے تو اس کی خوبیاں، اس کی طاقتیں، اس کی کمزوریاں سب اس پر عیاں ہوتی ہیں۔ جب تک وہ اپنی خوبیوں کو پروان نہ چڑھائے، جب تک اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر قابو نہ پائے، وہ ایک اچھا قائد نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ اب خود احتسابی کیسے کرنا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن خود میں جھانکنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر ہم باہر خطاب کرتے ہیں، ہماری تقریریں، ہمارے وعظ و بیان، ہمارے لیکچرز باہر کی دنیا کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمارے مخاطبین باہر کے لوگ ہوتے ہیں، اور خود احتسابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خطاب کریں، ہم اپنے ضمیر کو مخاطب بنائیں۔ تو یہ خود احتسابی کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ذریعہ ہے۔ جب خود احتسابی کریں گے تو قائدانہ صلاحیت کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ ہے خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ خود شناسی، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اندازہ لگانا قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ خود شناسی، اور پھر خود انحصاری، ہم دوسروں پر انحصار نہ ہوں، خود انحصاری، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ بے ساکھیوں پر ہم نہ رہیں۔ قائد کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، قائد بے ساکھیوں پر ٹھہرا ہوا نہیں رہتا، وہ خود اپنے شخصیت پر انحصار کرتا ہے، اپنی طاقتوں اور قوتوں پر انحصار کرتا ہے۔ پھر خود سازی، قائد کے لیے بے حد ضروری ہے خود سازی، اپنی تربیت آپ کرنا، اپنی تربیت آپ کرنا، اپنے اوپر توجہ دینا، اپنے آپ کو منضبط کرنا، اپنی شخصیت کو منظم کرنا، یہ اپنے آپ کو بنانا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام
ہم کرتے ہی رہتے ہیں، کلاس روم میں بھی بچوں کو بناتے ہیں، شاگردوں کو تیار کرتے ہیں، تو یہ آسان ہے اساتذہ کے لیے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، خود اعتمادی۔ اور یہ خود اعتمادی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم کہیں کامیابی حاصل کریں، قابل لحاظ کامیابی ہم حاصل کریں، تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے جو چیلنجز ہیں، ہم ان چیلنجز کا جواب دیں تو ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی وہ کبھی قائد نہیں بن سکتا۔ تو اس پر بہت سی کتابیں ہیں، خود اعتمادی کو کیسے پروان چڑھائیں، آپ حضرات اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں صرف ہنٹس آپ کو دے رہا ہوں، عنوانات آپ کو دے رہا ہوں، یہ سارے عنوانات پر کتابیں موجود ہیں۔ اور نظم و ضبط کی پابندی، یہ بھی قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نظم و ضبط، مرتب آدمی، بے ہنگم نہیں، اس کے شرٹ کے اور شیروانی کے بٹن سے لے کر سر کی ٹوپی سے اور جوتوں تک ایک مرتب آدمی، منظم آدمی۔ جن لوگوں کی طبیعتوں کے اندر نظم و ضبط نہیں ہوتا، نہ ان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، نہ ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے، نہ ان کے قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، ایسے لوگ قائد نہیں بن سکتے۔ قائد بننے کے لیے نظم و ضبط کی پابندی بے حد ضروری ہے، کیونکہ قائد کو دیگر لوگوں کو، اپنے فالوورز کو نظم و ضبط کا پابند بنانا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ خود نظم و ضبط کا پابند بنے۔ اگر آپ قائد خود نظم و ضبط کا پابند نہیں ہیں تو فالوور کبھی نظم و ضبط کا پابند نہیں بن سکتا۔ فیصلے کرنے کی اہلیت، فیصلہ سازی، خود سازی کے ساتھ میں فیصلہ سازی، سب لوگوں کی سنیں۔ ہمارے پاس ایک کہاوت بہت مشہور ہے، سب کی سنیں اپنی گائے۔ تو سب سے مدد ضرور لے، لیکن خود اس کے اندر بھی فیصلہ لینے کے گٹس ہونا چاہیے، اور اس کی ٹریننگ، باقاعدہ اس کی تربیت ہے کہ فیصلے کیسے لیے جاتے ہیں۔ بعض وقت فیصلے غلط ہوتے ہیں تو ٹھوکر لگتی ہے، گرتے ہیں وہی جو شہسوار ہیں۔ تو فیصلے لینا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ پھر اسٹریس مینجمنٹ، یہ بھی قائد کے لیے اور اس کی تربیت اور قائدانہ صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسٹریس مینجمنٹ، آدمی کبھی اسٹریس میں نہ رہے۔ کئی صبح سے لے کر شام تک کئی مسائل اس کے سامنے درپیش ہوتے ہیں، تو وہ اسٹریس کو قبول نہ کرے، اس کا مینجمنٹ اس کے پاس موجود رہے، تو ایسا ہی آدمی صحیح معنی میں قائد بن سکتا ہے۔ پھر قائد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو سوچ ہو وہ مثبت ہو۔ مثبت سوچ ہوگی تو مثبت عمل ہوگا۔ پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو پریکٹس، یہ قائد کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پھر قائد ری ایکٹیو نہ ہو، بلکہ وہ پرو ایکٹیو ہو۔ وہ مختلف قسم کی چیزوں پر ریاکشن دینے والا نہ بنے۔ ریاکشن دینے کا کام تو عوام کرتی ہے، اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی اور نہ ہو۔ عام طور پر ہم اپنے کارکنان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو سرگرم بناتے ہیں۔ تو قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرو ایکٹیو رہے، اس کو کوئی ایکٹیو کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ خود پرو ایکٹیو رہے۔ اسی لیے معلوم نہیں مجھے کہ ایٹا کے دستور میں، دستور ساز کمیٹی کے وقت میں تھا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جماعت کے اور ایس آئی او کے دستور میں یہ ہے کہ امیر مقامی یا جو بھی ذمہ دار ہے وہ خود سرگرم رہے اور اپنے کارکنان کو سرگرم رکھے۔ تو خود سرگرم رہنے کے لیے پرو ایکٹیو ہونا بے حد ضروری ہے۔ پھر اس کے اندر بصیرت ہو، وہ دور بینی اس کے اندر ہو، دور کی چیز، مستقبل کی چیز کو وہ دیکھتا ہو، جس کو عام طور پر انگریزی میں ویژن کہتے ہیں۔
بصیرت اس کے اندر ہو، کیونکہ اچھا قائد وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو خواب دکھاتا ہے، خواب دیکھتا ہے اور خواب دکھاتا ہے، اور خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اس کے پاس عملی ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ ایسا ہی شخص قائد بن سکتا ہے۔ اپنے آپ پر اعتماد ہو، علم ہو، حلم ہو، بردباری ہو، تحمل ہو، بے صبرا آدمی اور بہت جلد مشتعل ہو جانے والا آدمی وہ اچھا قائد نہیں بن سکتا۔ تحمل ہو، وہ تنقید کو برداشت کر سکے، تنقید کو سن کر وہ مسکرائے، اور وہ بالکل اسپرنگ کی طرح ہو۔ اور اسپرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسپرنگ جب اس پر کوئی وزن چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو دب جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بیکس بون کرتا ہے، الٹا مارتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ وزن کو برداشت بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب وقت آتا ہے تو وہ بیک بونز بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو خوبی ہے، جو بہت امپورٹنٹ خوبی ہے اور اس قائد کے اندر ہونی چاہیے، راست بازی ہو۔ وہ جھوٹ موٹ بولنے والا، دروغ گوئی کرنے والا، یہاں کچھ بولنے والا اور وہاں کچھ بولنے والا نہ ہو، راست باز ہو۔ اور جو قائد راست باز نہیں ہوتا، اگر لوگوں کے اندر یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ جھوٹا ہے، دروغ گوئی کرتا ہے، تو ایسا شخص کبھی اچھا قائد نہیں بن سکتا۔ راست گو ہو، جانچ اور پرکھ اس کے اندر ہو، یعنی مردم شناسی جس کو ہم کہتے ہیں، مردم شناسی اس کے اندر ہو، وہ لوگوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے، اور اس کی نگاہیں بالکل ایکس رے کی طرح ہوں۔ نہیں، اب آج کل تو اس سے بھی آگے کی چیزیں نکل گئی ہیں، آگے کی بھی بہت سی چیزیں نکل گئی ہیں، اسکین کرے وہ اور آدمی کو دیکھتے ہی پہچان لے۔ وفاداری اس کے اندر ہو، بے غرضی اس کے اندر ہو۔ اگر کسی چیز سے بے غرض وابستہ ہو جائے، عہدوں سے، مناصب سے اور ذمہ داریوں سے، تو ایسا شخص تو کبھی اچھا قائد نہیں بن سکتا۔ ہمت ہو اس کے اندر، حوصلہ ہو، بھروسہ مندی ہو، اخلاقی لحاظ سے مستحکم ہو، تخیل سے بھرپور ہو، اس کے پاس آئیڈیاز ہوں، وہ لوگوں کے آئیڈیاز پر چلنے والا نہ ہو، تخیل سے وہ بھرپور ہو، منتظم مزاج ہو، مزاج کے اندر ہی اس کے اندر نظم و ضبط ہونا چاہیے، منتظم مزاج ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے کام بہت خراب طریقے سے کرتے ہیں، آپ کوئی بھی اچھے سے اچھا کام انہیں دیجئے اور اس کو خراب سے خراب طریقے سے کریں گے۔ منصف مزاج ہو، کیونکہ یہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے اندر انصاف کرنا ہوتا ہے، عدل کرنا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ ہدایت مزاج ہو، جذباتی طور پر راسخ ہو، اس کے جو بھی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں وہ راسخ المزاج ہو، منصوبہ بندی کا حامل ہو، پلان اس کے پاس موجود ہو، پلان 1، پلان 2، پلان 3 اس کے پاس موجود ہو۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ جو آدمی پلاننگ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ناکامی کی پلاننگ کرتا ہے، ناکامی کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ پھر وہ متفرق دلچسپیوں کا حامل ہو، خوددار ہو، باادب ہو۔ خودداری، کہیں جا کر مرعوب ہو گئے، کہیں جا کر اپنے آپ کو رہن رکھ دیے۔ خوددار آدمی ہی اچھا قائد ہو سکتا ہے۔ شائق مطالعہ ہو، شائق مطالعہ ہو، اس کا مطالعہ، اس کا علم، اس کی معلومات، جتنے لوگ اس کے فالوورز پائے جاتے ہیں وہ سب سے آگے ہو، اسی وقت وہ صحیح قائد بن سکتا ہے۔ تو قائد بننے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کرے، فیصلہ کن ہو، قابل اعتماد ہو، منضبط ہو، پرجوش ہو۔ مزمحل قسم کا آدمی دیکھیں گے تو
جا کر جو کچھ بھی جذبات اور احساسات سے ٹھنڈے پڑ گئے، ایسا آدمی کوئی قائد نہیں بن سکتا۔ اس سے ملنے کے بعد آدمی کے اندر جو جذبہ، حوصلہ مندی اس کے اندر پیدا ہو، پرجوش ہو، مستعد ہو، ہر وقت ہر لمحے کام کے لیے تیار اور آمادہ، مستعد ہو، نگران ذہنیت کا مالک ہو، جس کو ہم انگریزی میں مانیٹر کرنا کہتے ہیں، وہ بھی فن جانتا ہو، اظہار پر قادر ہو، جو کچھ بھی اس کے آئیڈیاز ہیں اس کو وہ اظہار کر سکے، منطقی ہو، بیدار مغز ہو اور ہمیشہ تیار رہے، خوش تدبیر ہو، احسان اور ارتقاء کا حامل ہو، محنتی ہو۔ یہ وصف محنت کا بہت سی چیزوں کا سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا۔ جو سست، کاہل، کامچور جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے قائد نہیں بن سکتے۔ سب سے زیادہ محنت کرنے والا ہو اور با اقدام ہو، انیشیٹو لینے والا ہو۔ انیشیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر تذبذب کرنا، جس وقت میں جو اقدام کرنا ہے اس وقت وہ اقدام کرنا تنظیموں کو، تحریکوں کو، جماعتوں کو کہیں سے کہیں لے کر چلے جاتا ہے۔ میں کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن وقت ہمارے پاس ہے نہیں، تو اس لیے با اقدام ہو، سب کا خیر خواہ ہو، بامروت ہو، تنظیم کے اغراض اور مقاصد کا علم اس کو ہو، اصولوں کا علم اس کو ہو، تنظیمی کلچر کا علم ہو اس کو، تنظیم کی پالیسیوں اور پروگرام اور اس کے طریقہ کار کا علم اس کو ہو۔ تنظیم کے تقاضے کچھ ہیں اور وہ کچھ کر رہا ہے۔ مبادیات معاشیات کا علم اس کو ہو، کیونکہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے میں نے اس کو بھی شامل کر لیا۔ جو آدمی اکنامکس کی ABCD نہیں جانتا وہ اچھا قائد نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے معاشیات کے مبادیات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ سائنسی انتظام کا اصول اس کے پاس ہو، تنظیم کے ماحصل پر اس کی نظر ہو۔ یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ہمارے عتیق شیخ نے جو بتائیں وہ سب ایکٹیویٹیز ہیں الحمدللہ۔ اور مہاراشٹرا، آئیٹا مہاراشٹرا کے اندر ایکٹیویٹیز کی بہت بھرمار ہے الحمدللہ۔ میں بہت متاثر ہوا اس سے۔ یہ سب ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ایکٹیویٹیز کے ساتھ جس چیز پر نظر ہونی چاہیے وہ ہے ماحصل، آؤٹ پٹ۔ ان ایکٹیویٹیز سے ہم کو ملا کیا، حاصل کیا ہوا، اور قائد کی نظر اس کے اوپر ہو کہ اس سے کیا حاصل ہوا۔ اور تنظیم کا ماحصل تخلیق فکر، تفویض کار یعنی کاموں کو الاٹ کرنا، کس کو کیسا کام دیا جانا چاہیے یہ بھی اس کے اندر موجود رہے۔ غیر جانبداری اس کے اندر ہو۔ جب کبھی قائد جانبدار ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ اس کا زوال شروع ہو گیا، اس کی بات کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ غیر جانبدار ہو۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ گروپ بنایا جائے، اور جو لوگ گروپ بناتے ہیں وہ لوگ تنظیم کے ساتھ بھی، تحریک کے ساتھ بھی وہ بدخواہی کرتے ہیں، وہ خیر خواہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ لیڈر صرف اس گروپ کا لیڈر ہوتا ہے، تمام لوگوں کا لیڈر نہیں ہوتا۔ تمام لوگوں کا قائد بننے کے لیے اس کو غیر جانبدار ہونا بے حد ضروری ہے، وہ سب کا قائد ہے۔ پھر ایمانداری اس کے اندر ہو، لیاقت اس کے اندر ہو، اور لیاقت کا تعلق مطالعے سے ہے، شائق مطالعہ سے ہے۔ پر امید ہو، اس کا جو ویو ہو وہ آپٹمسٹک ویو ہو، پر امیدی۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹھ بتائی، جلی ہوئی پیٹھ بتائی، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آزمائشیں اور ابتلائیں کب تک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اٹھے، ذرا سا سامنے ہٹے، اور پھر فرمایا کہ اے ارد کے بیٹے خباب، کیا تم ہار گئے؟ یہ مصیبتیں تو آ کر رہیں گی، یہ آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر ایسی اور اس سے سخت آزمائشیں آئیں، ان کو زمین میں گاڑا گیا، ان پر آرے چلائے گئے،
ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے لوہے کی کنگیوں سے جدا کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ یہ ہو کر رہے گا اس وقت تک کاں کے سنا سے حضر موت تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی، اللہ کے خوف کے سوا کسی اور کا خوف اس کو لاحق نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو ایک صحابی آ کر اپنی ابتلا کی کہانی سنا رہے ہیں، دوسری طرف پر امیدی، آپٹیمزم، آپٹیمسٹک ویو ہو، حالات سے پریشان ہو گئے، فوری پسمردگی چھا گئی، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ نہیں، دو غار کے ساتھی جان بچا کر غار ثور میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اچانک آہٹ آئی، دشمن قریب آ گیا، اور پھر پوچھا، کہا ساتھی نے، اب کیا ہوگا؟ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پر امیدی سراقہ آ گیا قریب، کہا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ جان بچا کر بھاگے ہوئے ہیں اور دشمن سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ پر امیدی، شجاعت، بہادری۔ قائد شجیع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے۔ مدینہ قلعہ بند شہر نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ ایک طرف احد کی پہاڑیاں ہیں، دوسری طرف گھنے قسم کے باغ ہیں کھجور کے، تیسری طرف گڑیاں ہیں یہودیوں کی، اور ایک طرف بالکل خالی ہے۔ دشمن کا کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا۔ عین ایسے زمانے میں جب لوگ ہتھیار بند سویا کرتے تھے، عین ایسے زمانے میں اچانک مدینے میں شور مچا، رات میں سب لوگ گھروں سے باہر نکلے، پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ عام طور پر اگر کوئی آواز آئی بم وغیرہ کی تو کیسے آواز، لوگ حیران اور پریشان ہو کر پوچھتے ہیں، ایسے پوچھنے لگے لوگ۔ تو لوگ پوچھ رہے تھے، ابھی لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوا۔ اتنے میں دور سے ایک سوار آیا اور یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب وہ سوار قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ شجاعت، مثالی نمونہ جس کی آج ہمارے پاس بہت کمی ہے۔ مثالی نمونہ، مثالی کردار، احسان، ایثار، قربانی پہ 50 لاکھوں تقریریں آپ کر لیجئے، ورکشاپ کر لیجئے، لیکن ایک مثالی نمونہ ایک گاؤں میں، ایک ضلع میں، مثالی نمونہ پتھر پھوڑ رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، چنگاری نکلی تو مبارک ہو۔ مجھے محلات بتائے گئے اس میں، پھر صحابہ آئے، اپنی حالت بتائی، پیٹ کو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے آہستہ سے اپنا پیٹ اٹھا کر بتایا تو آپ کے پیٹ پر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ مثالی نمونہ۔ دوستو، استقلال، استقامت کا پیکر، کیونکہ مصیبت جب آتی ہے، آزمائش جب آتی ہے تو قائد کے پہلے آتی ہے، تو وہ استقلال اور استقامت کا پیکر بنے۔ چچا نے کہا کہ بیٹے اب میں تھک گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ابو طالب نے کہا دیکھو آپ کی قوم آپ سے کیا کہہ رہی ہے۔ تو قوم نے کہا، تو جواب دیا چچا کو، چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں۔ استقامت کا پیکر، شیئرڈ ویژن، یہ قائد کا کام ہے کہ جتنے لوگ ہیں، جتنے مقاصد وغیرہ ہمارے عتیق شیخ نے بیان کیے، وہ سب شیئرڈ ویژن ہو، سب لوگوں کا ویژن ایک ہو، سب لوگوں کا نظم العین ایک ہو، سب لوگ ایک ہی بات کریں۔ یہ کرنے کے قابل لوگوں کو بنانا قائد کا کام ہے۔ کینیڈی کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ چاند میں جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو وہ لیبارٹری کو گئے، چاند میں جانے کی جو لیبارٹری تھی اس میں گئے، تو وہاں پر ایک جھاڑو دینے والا، پوچھا مارنے والا جھاڑو دے رہا تھا۔ اس سے کینیڈی نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں جھاڑو مار رہا ہوں، پوچھا کر رہا ہوں۔
بلکہ اس نے جواب دیا کہ میں چاند میں جانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کے اندر میں تعاون کر رہا ہوں، چاند میں جانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں تعاون کر رہا ہوں، جھاڑو مار رہا ہوں نہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اگر یہ ویژن لوگوں کے اندر پیدا کر دیا جائے تو سب لوگ ایک ہی مقصد کے لیے کام کرنے والے، ایک ہی نظم العین کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والے بنیں گے، اور یہ کام قائد کا ہوتا ہے۔ اور قائد اگر یہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ سچا اور صحیح قائد ہے، اور وہ کامیاب قائد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔